بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 10 صفحہ نمبر 77 سے۔ ہاں تو اب فرمائیے انا وقار احمد صاحبہ، اتنے دنوں تک مجھ سے چھپنے کی ناکام سی کوشش کے پیچھے کیا وجہ کار فرما تھی؟ شیوار کو رخصت کرنے کے بعد وہ خود بھی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ گاڑی جیسے ہی کالج کی حدود سے باہر نکلی، اس نے براہ راست اس سے سوال کیا۔ انا اس جملے پر سٹپٹا کر رہ گئی۔ کوئی وجہ نہیں، اور میں کیوں بھلا چھپنے لگی؟ بس اسٹڈی میں بزی تھی۔ ہاں تو یہی سوچ سوچ کر میں حیران ہوتا رہا، تم ٹارزن کی جانشین بھلا کیوں مجھ سے ڈر کر چھپنے لگی؟ پچھلے دنوں کوئی مسئلہ تو رہا ہوگا جو مجھ سے پہلو تہی کرنے کا سبب بنا۔ میں سوچ سوچ کر الجھا کہ میں نے تمہیں کبھی ماضی میں ایسا کیا ادھار دے رکھا ہے جس کا تقاضا میری طرف سے ہو رہا ہے اور تم دینے کی اہلیت نہیں رکھتی، اور شاید یہی بات مجھ سے چھپنے کی وجہ بن رہی ہے۔ بڑے سباؤ اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں وہ طنز کر رہا تھا۔ انا نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ بڑی سبک خاری اور محتاط روی سے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا۔ خوبصورت مردانہ خدوخال میں طنز کی آمیزش تھی۔ اس کے گہرے سیاہ بال اس کی کشادہ پیمانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ مضبوط تو انا ہاتھوں کی گرفت سٹیئرنگ پر تھی۔ گندمی خوبصورت ہاتھوں کی رگیں نمایاں تھی۔ یہ ہاتھ کسی کے گرد تحفظ کا حصار باندھتے کیسے لگتے ہوں گے؟ اس کے اندر کی شوریدہ سری نے بونچال پیدا کر دیا تھا۔ گہری مقناطیسی آنکھیں اپنے اندر عجب مقناطیسیت لیے ہوئے تھی۔ اسے لگا یہ مقناطیسیت اسے اپنی طرف شدت سے کھینچ رہی ہے۔ خوبصورت بھرپور چہرے کی سرخی بہت نمایاں تھی۔ انا کو اپنا دل اپنی کنپٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص کے سامنے اس قدر بے بس ہو جاتی تھی۔ ہیں آپ کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب محترمہ؟ وہی ٹھنڈا میٹھا انداز جو اس کے اعصاب کو عجب خود فراموشی کی کیفیت میں جکڑ لیتا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس نے اپنے اعصاب پر قابو پانا چاہا۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، اور نہ ہی مجھے اول پھول بکنے کی عادت ہے۔ اس نے برا بناتے ہوئے اس سے گھورا تو بے اختیار انا کی ہنسی بکھر گئی۔ مائی گاڈ، میں کب آپ کو بے وقوف کہہ رہی ہوں؟ ماشاءاللہ آپ تو خاصے لائق فائق سمجھدار ہیں۔ آخر میں شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی کا ایک مشہور و معروف ہوٹل کی پارکنگ کی طرف موڑ لی۔ خیریت، ادھر کیوں چلے آئے؟ گھر نہیں جانا کیا؟ محترمہ، میرا موڈ کسی بہت اچھی جگہ بیٹھ کر پیٹ پوجا کرنے کا ہو رہا ہے۔ گاڑی پار کر کے اس نے اگنیشن میں سے چابی کھینچی۔ مگر ہم گھر جا کر بھی تو لنچ کر سکتے تھے نا، وہ تھوڑا سا جھجکی۔ گھر میں آپ شاید بھول رہی ہیں کہ زہرا کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو اور روشنی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ مگر کھانے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ تو تیار کیا ہی ہوگا نا۔ احسن بھائی، ضیاء ماموں اور پاپا کے علاوہ یہ پہلا اتفاق تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ کسی جگہ کھانا کھانے آئی تھی، اس لیے ولید سے لا کنسیت و لگاؤ سے، مگر وہ جھجک سی گئی۔ نو مور ایکسکیوز پلیز، کم آن۔ وہ اتر گیا تو وہ بھی اپنا بیگ سنبھالتی کتابیں اور فائل پچھلی سیٹ پر رکھ کر نکل آئی تھی۔ قدرے پرسکون گوشے میں ٹیبل سلیکٹ کر کے ولید نے اس کے لیے چیئر کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا۔ آج آفس میں کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، لگتا ہے بہت فارغ ہو کر آئے ہیں۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے ماحول کمفرٹیبل محسوس کر کے وہ بھی ذرا پرسکون ہوئی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا فارغ تو میں قطعی ہی نہیں ہوں۔ ہزاروں کام توجہ کے منتظر تھے، مگر ذرا تمہاری برین واشنگ کا کام زیادہ اہم تھا، سو سب چھوڑ کر صرف اس ایک کام کے لیے آنا ہی پڑا۔ ہیں مجھے کیا ہوا ہے؟ بھلا میری برین واشنگ کیوں کریں گے؟ اس کے سنجیدہ انداز پر وہ فوراً برا مناتے۔ اس نے مینیو کارڈ تھام کر کھول لیا تھا۔ ولید نے بغور دیکھا۔ چادر میں بالوں کے لڑ کو کان کے پیچھے اڑستے وہ خاصی لاپرواہ سی لگی۔ ولید نے بھی کارڈ کھول کر مینیو کا جائزہ لیا۔ کیا کھاؤ گی؟ اس نے ایک سرسری نظر کارڈ پر ڈالتے اس سے پوچھا تو وہ کارڈ بند کر کے کندھے اچکا گئی۔ آپ لنچ کرا رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کھلا دیں۔ ویٹر، ولید کے اشارے پر ویٹر فوراً حاضر ہوا۔ ولید نے آرڈر نوٹ کرواتے اس سے بھی پوچھا، چکن چیز کھا لو گی نا؟
انا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مزید ایک اور آئٹمز لکھوانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں اب سٹارٹ ہو جاؤ، کھانا سرو ہونے تک تم اپنی بات آرام سے کر سکتی ہو۔ یاد رکھنا مجھے ٹالنے کی کوشش کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ تمہیں میری ناراضی کا اندازہ نہیں ہے اور نہ ہی میری مستقل مزاجی کا۔ میں جس بات پر ایک دفعہ اڑ جاتا ہوں تو منوائے بغیر چھوڑتا نہیں ہوں۔ انا نے بڑی بے بسی و بے چارگی سے اسے دیکھا۔ اسے رہ رہ کر ان لمحوں پر افسوس ہوا جب اپنے احساساتوں اور جذبات پر کنٹرول کھو کر اس شخص کے سامنے ترش ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کو بتاتی بھی کیا، وہ تو خود بھی بے خبر تھی کہ وہ کیسی سرد جنگ کا شکار ہے۔ اس کے احساسات و جذبات کسی انتشار کی ضد پر ہیں۔ ایک معمولی سی بات تھی، بس شہواز سے متعلق معمولی سا ڈپریشن تھا۔ ریلی آپ بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے ٹارچر مت کریں، رنجیدگی سے کہتے وہ کلاس وال سے باہر دیکھنے لگی۔ شہوار سے متعلق ڈپریشن تھا تو بھی بتا دو وجہ کیا ہے۔ اس کی سنجیدگی میں سرمو فرق نہیں آیا، وہ ایک دم جھنجھلا اٹھی۔ آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں جیسا مرضی ریئیکٹ کروں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہی نا۔ اور پھر شہوار میری دوست ہے، دوستوں کی 100 باتیں ہوتی ہیں، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ جھنجھلا کر کہتے آخر میں وہ خاصی سخت ہو گئی تھی۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک دم ہائپر ہونے کی آخر وجہ تو کوئی ہے نا۔ کوئی بھی انسان بغیر کسی وجہ کے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ بال کی کھال اتارنا تو کوئی بس آپ سے سیکھے، بس کوئی وجہ نہیں، اور یہ قیامت تک طے ہے کہ اگر کوئی معقول وجہ ہوتی بھی تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی۔ اس نے کافی نروٹے بن کا مظاہرہ کیا۔ وہ خاصی دیر تک بغور دیکھتا رہا۔ چلو مجھ سے ناسی روشنی سے تو ذکر کر ہی سکتی ہو نا۔ ہاں ضرور، اگر واقعی کوئی وجہ ہوئی تو۔ وہ بمشکل اپنے مزاج و لہجے پر قابو پاتے اس شخص سے مسلسل ہونے والی بحث کو تحمل سے سہ جانے پر مجبور تھی، ورنہ ضبط تو بار بار جواب دے رہا تھا۔ پلیز اب اس ٹاپک پر مزید ایک لفظ بھی نہ کہیے گا۔ اتنے مسحور کن ماحول میں آپ نے یہی بور ٹاپک ڈسکس کرنا ہے تو میں 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر اٹھ کر چلی جاؤں گی، چٹکتے لب و لہجے میں کہتے اس نے وارننگ دی تھی۔ لہجہ و انداز قطعی سنجیدہ تھا۔ ولید نے بغور دیکھا اور پھر اعصاب کو ڈھیلے انداز میں کرسی پر چھوڑ دیا۔ اوکے، پھر ہنس دیا۔ خیر، اس قدر خوبصورت ماحول میں کہنے کو اگر کچھ بھی نہ ہو تو بھی ماحول انسان کو اتنا ٹریپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ مجھ جیسے خشک بورنگ مزاج کے حامل انسان کے منہ سے تم جیسی حسین خاتون سے کوئی لطیف بات کرنے کے لیے الفاظ جاری ہو جائیں گے۔ ویسے اس مسحور کن ماحول میں اس بور ٹاپک کے علاوہ آپ محترمہ اور کیا سننا پسند کریں گی؟ بظاہر بڑی سنجیدگی میں بڑی غیر سنجیدہ سی بات سن کر انا وقار احمد کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اور اس کی گھنی دلکش پلکوں کی جھالر خود بخود لرزنے لگی۔ آپ بھی بس، میں نے تو یوں ہی ایک بات کہتی تھی۔ اس نے اپنی بھیگتی ہتھیلیوں کو باہم جکڑا۔ یوں ہی تو خیر کوئی بات نہیں ہوتی۔ تم نے کبھی آج تک کسی عمارت کو یوں ہی بغیر پلر کے کھڑے دیکھا ہے؟ انگریزوں کے ساتھ ایک طویل زندگی گزاری ہے، بڑی لاجیکل تھنکنگ کا مالک ہوں۔ تم لاکھ مجھے بنانے کی کوشش کرو مگر بننے والا میں بھی نہیں ہوں۔ ولید کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ کا رقص بڑا دل موہ لینے والا تھا۔ انا کو اپنے کمزور اعصاب پر قابو رکھنا مشکل ہونے لگا۔ اس شخص کی مسکراہٹ کتنی جاندار اور دل موہ لینے والی ہے۔ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تو دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، اور اس خاموشی میں وہ غیر محسوس انداز میں اس شخص کے دلکش چہرے کو تکتی رہی تھی۔ کھانا شروع کریں؟ اسے اپنی ہی کسی سوچ میں مگن دیکھ کر ولید نے ٹوکا تو وہ جھنجھلا کر خود کو سرزنش کرتے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک بات کہوں ولی؟ اس کی ذہنی روح بھٹک چکی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ گاہے بگاہے خاموشی سے کھانا کھاتے ولید کی طرف تھی۔ مصروف انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سرخی مانند پڑ گئی۔ یہ شخص ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوتا ہے، اور اگر کسی دن اس نے نظر بھر کر دیکھنے کی جرت کر لی تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ اس نے اس کی سوالیہ نگاہوں میں دیکھا۔ آپ کو اپنی زندگی میں آج تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جسے دیکھ کر بے اختیار دل نے چاہا ہو کہ کاش اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے؟ بڑے دھیمے اور رکے رکے لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی۔ بظاہر وہ کھانا کھا رہی تھی مگر مکمل توجہ اس کی طرف تھی۔ جس نے اس سوال پر بڑا حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس احمقانہ سوال کا مطلب؟ انا کو اپنا چہرہ بے تاثر رکھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ وہ اس وقت حیرت سے اسے بغور دیکھ رہا تھا اور انا کو لگ رہا تھا کہ اس کے وجود سے بس جان نکلنے والی ہے۔ بس یوں ہی آپ کو دیکھ کر پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ نہ جانے کتنی مرتی ہوں گی۔
ویسے بھی سنا ہے فارنر لڑکیاں ایشیائی مردوں کے حسن و جمال پر بہت مرتی ہیں، دیوانی ہیں۔ اپنے آپ کو بحال کرتے اس نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اس قدر مسحور کن ماحول میں ایسی بچکانہ بات ولید کا کہکا بے ساختہ اور جاندار تھا۔ او مائی گاڈ، زبردست، یعنی سیدھے لفظوں میں تم میری وجاہت و حسن کی برملا تعریف کر رہی ہو۔ پانی کا گھونٹ بھرتے اس نے چھیڑا تو وہ برا مان کر چہرہ جھکا گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ نے سیدھے لفظوں میں جواب نہیں دینا تو مذاق بھی مت اڑائیں۔ اسے حقیقتاً اس کا مذاق اڑانا بہت برا لگا تھا۔ ہزاروں مرتی تھی مگر کیا کریں، ہمارے والد صاحب نے ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دی تھی، بیٹا باہر جاتے ہوئے آنکھیں اور دل گھر پر رکھ کر جانا۔ خیر سنجیدگی سے کہے جملے کو سنتے ہوئے انا کا سارا وجود کان بن گیا۔ کیا آپ کو کبھی کوئی پسند نہیں آئی؟ نہ جانے اسے اتنی دلچسپی کیوں تھی جاننے کی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، بہت سو نے پیش قدمی بھی کی، کچھ بہت اچھی بھی لگی، مگر واہ رے قسمت، بابا صاحب کے قائم کیے گئے اصول بہت سخت تھے۔ اگر کہیں دل اٹکا بھی تو لگانے کی نوبت نہ آئی۔ انداز ہنوز غیر سنجیدہ تھا۔ انا مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیوں؟ بہت سنجیدگی سے پوچھا تھا، جیسے دنیا جہاں میں اس سے اہم ٹاپک کوئی نہ ہو۔ اگر ادھر دل لگا آتے تو ادھر آ کر جھک مارتے۔ مادام، بابا نے صاف واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بہو ان کی پسند اور معیار کی ہوگی اور وہ خود منتخب کریں گے۔ بابا کی وارننگ نے سب خواب ملیا میٹ کر دیے۔ انداز ایسا تھا کہ وہ بھی بے اختیار ہنستی۔ کیا وہ بہت پیاری اور خوبصورت تھی؟ اس کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ ولید نے گھورا، کیوں، تم نے اس کے حسن کے متعلق قصیدہ لکھنا ہے؟ کھانا کھا لیا تو فٹافٹ اٹھو۔ انا نے منہ بنا کر سر جھکا لیا۔ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرتے ہی وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آفس سے نکل رہا تھا جب اس کے موبائل پر حویلی سے کال آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو مصطفیٰ بیٹا؟ دوسری طرف تابندہ بھی تھی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، A1۔ آپ سنائیں کیسی ہیں اور بابا صاحب کیسے ہیں؟ تابندہ بھی کی کال پر حیرت زدہ ہوتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ آج تک تابندہ بھی کو براہ راست اس کے موبائل پر رابطہ کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی، نہ جانے آج انہوں نے یہ زحمت کیوں کر ڈالی۔ میں ٹھیک ہوں، بابا صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے بتایا تو ہیڈ فون سیٹ کرتے وہ ٹھٹکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہیڈ فون کانوں سے لگا کر موبائل جیب میں ڈالتے کچھ تفکر سے پوچھتے اس نے گاڑی کے اگنیشن میں چابی گھمائی تھی۔ تمہیں پتا ہو شاید وہ اکثر خواب وغیرہ کے کسی سلسلے سے پریشان رہتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ کتنے دن تک گمسم اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ پرسوں رات بھی کوئی ایسا خواب دیکھا، تب سے وہ کمرے میں بند ہیں۔ انہوں نے بتایا تو گاڑی ڈرائیو کرتے وہ خاصا چونک گیا۔ ہاں جانتا تو میں بھی ہوں، بھلا ان خوابوں کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ایسی کنڈیشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کبھی کسی سائیکیٹرسٹ سے بھی کنسلٹ کیا؟ کبھی کسی کو بتایا انہوں نے کہ کس قسم کے خواب آتے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا، اس کے لہجے میں ان کے لیے تشویش تھی۔ شروع میں کبھی کبھار ایک دو دفعہ رات میں چیخ کر ڈر کر اٹھ جاتے تھے، اور جب یہ سلسلہ چل نکلا تو ایک بار شاہزیب بھائی ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس شہر لے آئے تھے۔ سائیکیٹرسٹ نے ساری سچویشن اور خوابوں کی نوعیت جاننے کے بعد یہی کہا تھا کہ ان کے لاشعور میں ان کی ذات کی ایک بہت بڑی گرہ ہے جو کھلنے میں نہیں آ رہی، اور اب خوابوں کا روپ دھارے انہیں پریشان کرتی ہے۔ انہوں نے مسلسل وزٹ کا مشورہ دیا تھا مگر بابا صاحب پھر دوبارہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ پہلے تو وہ صرف پریشان ہوتے تھے، اب تو خاص سے بیمار اور ایب نارمل ریئیکٹ کرنے لگے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی ڈاکٹر یا ماہر نفسیات سے ملنے پر راضی نہیں ہوتے۔ اوہ آئی سی، یہ تو بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے بوا جی۔ انہوں نے کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں کہ ان کے لاشعور میں ایسا کیا واقعہ ہے جو اب اس طرح کی سچویشن اختیار کر گیا ہے؟ تھوڑا بہت تو بتایا ہی ہوگا۔ نہیں، جب سے میں اس حویلی میں ہوں میں دیکھتی آئی ہوں کہ وہ اپنی ذات میں مگن رہنے والے اور تنہائی پسند انسان رہے ہیں۔ بھابھی بیگم اور دیگر لوگ بھی بتاتے ہیں وہ شروع سے ہی ایسے ہیں، اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تو کئی دن تک سب سے کٹ کر الگ تھلگ ہو جاتے اور پھر خود بخود نارمل ہو جاتے۔ ایسی صورتحال تب سے ہے جب بابا صاحب کی ساری اولاد بہت چھوٹی اور کم عمر تھی۔ جتنا عرصہ وہ باہر رہے ہیں یہ صورتحال رہی۔ پاکستان میں سیٹل ہونے کے باوجود اور تمام بچوں کی شادیاں کر دینے، بیوی کی وفات کے بعد تو اور تنہا ہو گئے۔ بھابھی بیگم بتاتی ہیں کہ وہ شروع سے ایسے ہی ہیں، انہیں زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑے بھائیوں کی وفات کے بعد بابا صاحب پر جب یہ ذمہ داری پڑی تو انہوں نے یہ ذمہ داری شاہزیب بھائی پر ڈال دی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ مصطفیٰ کے لیے یہ ساری معلومات خاصی حیران کن تھی۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ آفس ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد گھر جا رہا ہوں۔
تبھی میں کہوں اتنا شور کیوں ہے، ڈرائیونگ خود کر رہے ہو؟ انہوں نے اندازہ لگایا۔ جی۔ اچھا بزی ہو پھر، تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، جب گھر پہنچ جاؤ تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ آپ ابھی کہیں جو کہنا ہے؟ نہیں، تم دھیان سے ڈرائیونگ کرو، ایک وقت میں 2 کام اچھے نہیں ہوتے، گھر جا کر کال کرنا، اللہ حافظ۔ انہوں نے کال بند کر دی تو کچھ سوچتے مصطفیٰ نے بھی ہیڈ فون اتار کر سامنے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ گھر آ کر سب کے ساتھ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو ذہن تابندہ بوا کی طرف ہی تھا۔ نہ جانے انہوں نے ایسی کیا ضروری بات کرنی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کہیں شہوار نے بوا جی کو ایاز والے واقعے سے متعلق بتا تو نہیں دیا؟ ایک دم اس کا ذہن الجھا، نہ جانے اب ایسی کیا بات تھی۔ اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے حویلی کے نمبرز ملائے تھے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے شاید کوئی ملازمہ تھی۔ وعلیکم السلام، بوا جی کو بلاؤ، کہنا مصطفیٰ کے شہر سے کال آئی ہے۔ جی ابھی بلاتی ہوں۔ وہ ہولڈ کر کے چلی گئی۔ السلام علیکم۔ 3-4 منٹ بعد بوا جی کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً ایکٹیو ہوا۔ وعلیکم السلام، گھر آ گئے، کھانا کھا لیا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جی۔ شیوار کیسی ہے؟ ان کے سوال پر اس کے ذہن پر کچھ دیر قبل کھانے کی ٹیبل پر چپ چاپ کھانا کھاتی شیوار کا عکس لے آیا۔ بظاہر تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مسکرا کر ان کی تسلی کروائی۔ اور باقی گھر والے؟ ان کے تمہیدی انداز سے وہ کچھ الجھا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات ڈسکس کرنا تھی، ذرا دھیان اور توجہ سے سننا۔ جی ضرور۔ تمہیں علم ہوگا کہ تمہارا پرپوزل شیوار کے لیے دیا گیا ہے؟ جی میرے علم میں ہے۔ میں نے کل بھابھی کو فون کر کے ہاں کہہ دی تھی، انہوں نے مزید کہا۔ جی میری نالج میں یہ بات بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ بیٹا شیوار اس رشتے پر خوش نہیں ہے، وہ ایسا نہیں چاہتی، اس کے انکار کے باوجود میں نے ہاں کہی ہے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا تو اس کا شک درست نکلا تھا، شیوار بے خبر نہیں تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں اس پروپوزل سے انکار کر دیا تھا، مگر مجھے اس کا فیصلہ نہایت احمقانہ ہی محسوس ہوا تو میں نے توجہ نہ دی اور بھابھی بیگم کو ہاں کے لیے انتہا دے دیا۔ اب وہ اس بات پر مجھ سے ناراض اور خفا ہے، وہ میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ وہ اس پروپوزل سے انکاری کیوں ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کا کہنا ہے کہ رشتہ برابری کی سطح پر ہی اچھا لگتا ہے، میاں بیوی میں نام و نسب کا اعلیٰ درجے کا ہونا لازمی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ان میچ کپل ہے۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ ہم حویلی میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، کسی اور رشتے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ سب شیوار نے خود کہا ہے؟ ہاں، انہوں نے قدرے توقف کیا، پھر کہنے لگی، دیکھو مصطفیٰ، تم ایک سمجھدار اور قابل لڑکے ہو، شیوار کا کہنا ہے کہ تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل سکتی ہے جو تمہارے ساتھ انفٹ محسوس نہ ہوگی۔ مجھے تمہاری ذہانت، قابلیت اور معاملہ فہمی کا بخوبی ادراک ہے۔ اس حویلی میں ہم ماں بیٹیوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ عام بات نہیں ہے۔ میں شیوار کی ماں ہوں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اچھے سے اچھے اور اعلیٰ گھر میں جائے، اس کا داماد ہر لحاظ سے اچھا اور قابل ہو۔ میں نے ماں بن کر فیصلہ کیا، مگر اسے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر تم سے اس کا رشتہ طے ہو گیا تو وہ ساری عمر اپنی ہی نظروں میں گر جائے گی۔ دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کر ان کی برابری کرنا، یہ بات اس کی ذات کو تکلیف دے رہی ہے۔ انہوں نے بیٹی کے تمام خیالات سے آگاہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات؟ اس نے پوچھا، انداز خاصا پرسوچ سا تھا۔ وہ شاید عادلہ اور دیگر لوگوں کی باتوں اور رویوں سے خوفزدہ ہے۔ عادلہ کی باتیں جو بھی بھابھی بتاتی ہیں وہ ایک طرف، شیوار نے مجھے آج تک محسوس نہیں ہونے دیا کہ عادلہ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، مگر عادلہ کے ساتھ میری جتنی بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ میرے بعد شیوار کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوگا۔ عادلہ اور طرح کے مزاج اور اتوار کی مالک ہے، شیوار اس کی باتوں اور زبان سے خوفزدہ بھی ہے، اور شاید یہی سب سے بڑا خوف ہے جو اسے اس رشتے پر راضی نہیں ہونے دے رہا۔ مصطفیٰ نے گہری سانس خارج کی۔ یہ شاید نہیں حقیقی بات تھی، مگر عادلہ بھابھی کو بنیاد بنا کر اس پرپوزل سے انکار کرنا اسے شیوار کی نری بے وقوفی لگی۔ وہ تو اسے اچھا خاصا عقلمند سمجھتا تھا، مگر اس وقت وہ اچھی خاصی بے وقوف ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے بھابھی کو ہاں کہہ دی ہے اور میں اب اس فیصلے کو نہیں بدلنے والی۔ وہ بے وقوف سمجھتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیں بوا جی، یہ ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ ماں جی نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی اور میں نے بالکل ویسے ہی ہاں کہی جیسے کوئی بھی اولاد ماں باپ کے فیصلے کو اہمیت دے کر سر جھکا دیتی ہے۔
میں نے کمتر حیثیت مرتبہ دولت جائیداد کے پیمانوں کو پہلے کبھی اہمیت دی تھی اور نہ ہی آگے دوں گا۔ میں نے صرف ایک بات دیکھی تھی کہ وہ ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے جو نہ صرف ہمارے خاندان کے تمام طور طریقوں کو جانتی ہے بلکہ خاندان کو یکجا رکھنے اور انہی اصول و روایات کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا ہنر رکھتی ہے۔ بوا جی، میں نے زندگی کا طویل حصہ امریکہ میں گزارا ہے، وہاں کے ٹپیکل سوچ اور خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ کا بخوبی جائزہ لیا ہے۔ میری سوچ عام لڑکوں جیسی ہوتی تو مجھے عادلہ بھابی کی بہن کاشفہ میں بہت کشش محسوس ہوتی، مگر اتنا عرصہ گھر خاندان سے دور رہتے اس کی ویلیو کا بخوبی اندازہ ہو گیا، اور شیوار ان تمام معیار پر بخوبی پورا اتر رہی ہے۔ رہ گئی مالی اور نسبی تعلق کی بات، تو اس کو میں نے پہلے بھی کبھی اہمیت نہیں دی۔ آپ نے جن حالات سے بھی مجبور ہو کر حویلی میں پناہ لی وہ ایک طرح، مگر ہمیں ہمیشہ یہ بات باور کروائی گئی کہ آپ اس حویلی کی بیٹی ہیں، ہم سب کے لیے قابل عزت اور مقدم ہیں، اور ہم سب نے آپ کو وہی مقام اور مرتبہ دینے کی کوشش کی جو حویلی کی بیٹی کا حق تھا۔ ایسے میں شیوار کے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہونا حیرت کی بات ہے، جبکہ ہماری طرف سے کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، ہمیشہ اسے اس گھر میں عائشہ صبا جیسا مقام دیا گیا ہے۔ کچھ سوچتے سوچتے اس نے تفصیلی اپنے تمام احساسات سے انہیں آگاہ کیا۔ پتہ نہیں اس کے اندر یہ احساس اس قدر شدت سے کیسے پیدا ہو گیا، میں بھی حیران ہوں۔ اب ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے بیٹا، تم یہ بتاؤ کہ کیسے معاملے کو سلجھاؤں۔ وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہی، کال ریسیو تک نہیں کر رہی۔ میں اس سے بات کر کے دیکھوں؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے فوراً ٹوکا، نہیں، وہ سمجھے گی کہ میں نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہیں، وہ اور ناراض ہوگی اور اس کی انا ہرٹ ہوگی۔ وہ سمجھے گی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں سب بتایا۔ مجھے بس یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اپنے لیے فیصلہ کر کے ہاں کہہ دینا کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتی۔ مجھے تم پر پہلے بھی بھروسہ تھا، اب تمہاری باتیں سن کر تمام تفکرات ختم ہو گئے۔ ابھی وہ سوچ کا ایک پہلو دیکھ رہی ہے، جب میاں بیوی کو ساتھ رہنے زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے تو بہت سی غلط فہمیوں کا تدارک ہو جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ یقین مانو تم نے اپنے خیالات کا اظہار کر کے مجھے ایک حقیقی خوشی سے دوچار کیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، مطمئن رکھے۔ وہ اب حویلی کا چکر لگائے گی تو خود ہی سمجھانے کی کوشش کروں گی، تم بس اس سے بات نہ کرنا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ بوا جی کے اس طرح اعتماد کرنے، تمام حالات ڈسکس کرنے سے اسے ایک حقیقی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یعنی بوا جی اسے بہت اچھی طرح اور گہرائی سے سمجھتی تھی، جبھی تو اس کی رضامندی بھی کسی قدر محتاط اور سلجھے انداز میں معلوم کر لی تھی کہ اسے محسوس تک نہ ہونے دیا۔ آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کن لوگوں کی وجہ سے ایسا ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس نے انہیں بھرپور تسلی دی۔ مجھے صرف تمہاری طرف سے تسلی کرنا تھی، تمہارے خیالات جان کر شیوار کے تمام خوف باطل لگ رہے ہیں۔ اب تو تمہاری طرف سے میں مطمئن ہو گئی ہوں۔ اس قدر عزت افزائی کے لیے شکریہ۔ بیٹا خیال رکھنا، شیوار کو ہماری اس ٹیلی فونک گفتگو کا پتہ نہ چلے، وہ بہت حساس لڑکی ہے، فوراً انا کا مسئلہ بنا لے گی۔ انہوں نے ساتھ ہدایت خاص بھی کی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ آپ بے فکر ہیں، میں کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں بھرپور تسلی دی تھی۔ جیتے رہو، خوش رہو، ہزاروں کامیابیاں تمہارے نصیب میں آئیں۔ اس کی اس درجہ فرمانبرداری پر خوش ہو کر انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ آمین۔ بہت لمبی کال ہو گئی، اجازت دو، اللہ حافظ۔ انہوں نے کہا تھا اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے بھی کریڈٹ رکھ دیا گیا تو وہ کئی پل موبائل ہاتھ میں لیے پرسوچ نظروں سے تابندہ بی کی گفتگو کا تجزیہ کر کے شیوار کی سوچ اور رویوں کا پس منظر سوچتا رہا تھا۔ کیا بات ہے شہزادے، بڑی غمزدہ تصویر بنائے بیٹھے ہو؟ شہزاد اسے کافی دیر سے خاموش اور گمسم دیکھ رہا تھا۔ وہ بظاہر ان کے ساتھ ہی تھا، ہاتھ کی انگلیوں میں دبا سگریٹ کو اس کو بظاہر اس نے محفل کا حصہ ہی بنا رہا تھا، مگر وہ اس تمام گفتگو، حرکتوں اور باتوں کے دوران چپ چاپ ہی بیٹھا ہوا تھا، جس پر چونکتے ہوئے اس نے کہا تھا، ہاں، کیا ہم اور کیا غم کی تصویر، ہماری تو بس وہی حالت ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ سگریٹ کا گہرا کش لے کر اطراف میں دھواں بکھرتے اس نے استحصائیہ کہا، بس یہ تو اب کام سے گیا، یہ تو سچ مچ کا جوک لیے بیٹھا ہے۔ امین نے بھی اس کی حالت پر استحصائیہ مسکراہٹ اچھالی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ ہاں، جوک مائی فٹ، میں کیوں لینے لگا ایسا جوک؟ سگریٹ کا آخری سرا اپنے پاؤں تلے مسلتے ہوئے وہ کافی حقارت سے گویا ہوا تھا۔
تو پھر کافی دنوں سے تم ہمارے کسی بھی پروگرام میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ پچھلے ہفتے جو ماڈل کا شوٹ کے دوران ہمارا پروگرام تھا تم نے کیسے روڈلی بیہیو کیا؟ اب تم ایک گھٹیا لڑکی کے پیچھے ہمارے سارے پروگرام غارت کرنے لگو گے کیا؟ کامران نے بھی بھرا بیٹھا تھا، وہ ہنس دیا۔ خیر گھٹیا لڑکی تو کہتے نہیں وہ، اگر اس کے پیچھے اتنی مضبوط بیک نہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے کہ میں کب کا کوئی حتمی فیصلہ کن قدم اٹھا چکا ہوتا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ صبر و برداشت میری فطرت کا حصہ نہیں، مگر پھر بھی میں دن رات صبر کر رہا ہوں۔ اپنے سامنے پر پڑا مشروب کا بھرا گلاس اس نے اٹھا کر منہ سے لگایا تھا۔ تو لعنت بھیجو ایسی لڑکی پر، تم شہزادہ گلفام ہو، جدھر نظر ڈالو کہ ہزاروں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ لیلا زبیری 2 دن پہلے جس نے ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا تھا وہ تو بری طرح تم پر مر مٹی ہے، کئی کالز کر چکی ہے کہ تم سے دوبارہ میٹنگ ارینج کرواؤں۔ شہزاد اسے گلاس کا مشروب حلق میں اتارتے دیکھ کر قدرے پرسکون ہو کر کہہ رہا تھا، یہی تو مسئلہ ہے، وہ لعنت بھیجنے والی چیز نہیں ہے، بڑی سے چادر میں ڈھکا چھپا اس کا سراپا تم کیا جانو کیا قیامت ہے اس وجود میں۔ عادلہ باجی کی شادی میں بنا سور اس کا وہ روپ تو آج بھی دل پر نقش ہے، یہ گھٹنوں تک سے آتے بال اور اس پر ٹوٹ کر بکھرتی حیا۔ کامران نے اسے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بڑے مدہوش کن انداز میں آنکھیں موند کر کہتے دیکھ کر شہزاد کو کم پٹی پر انگلی رکھ کر یوں اشارہ کیا کہ جیسے وہ کھسک گیا ہو۔ اتنا ہی مر رہے ہو تو سیدھے سادھے اپنے باپ سے کہہ کر پروپوزل بھیجو، تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں پروپوزل؟ اتنے اونچے گھر میں اس کی حیثیت نوکر کی بھی نہیں، نہ جانے کون ہے کہاں کا گند ہے، نہ جانے کون ہے کہاں کا گند ہے، وہ تو ان لوگوں نے عزت دے رکھی ہے، ورنہ تو ایسی لڑکیوں کی عزت بیچ چوراہے پر اتار دی جائے تو کوئی انگلی اٹھانے والا نہ۔ پروپوزل والی بات تو سیدھی دل پر لگی تھی، اسے اپنے باپ کی دولت مرتبے پر اتنا غرور تھا اور یہی غرور اس کے لب و لہجے سے عیاں تھا۔ اوف کتنا بور کر رہے ہو تم یار، شہزاد اس کو تو اب رہنے ہی دو، کسی کام کا نہیں رہا یہ اب۔ تم بتاؤ وہ لیلا کیسی ہے، میرا کانٹیکٹ اس سے کرواؤ یار، وہ پہلی ملاقات تو بھولتی ہی نہیں، کیا چیز ہے وہ بھی ایمان سے۔ کامران نے نہایت کمینگی سے کہتے ایاز کو آنکھ مار کر کہا تو وہ چاروں لڑکے کہکا لگا کر ہنس دیے۔ وہ اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، اس نے اپنے منہ سے ایاز کا نام لیا تو صاف مطلب ہے اس کی ساری توجہ صرف ایاز کی طرف ہے، وہ صرف ایاز سے ہی رابطہ کرے گی، زیادہ خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ شہزاد نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ پیارے لڑکے بند گھرانوں کے بگڑے رئیس زادے تھے، جن کی جیبوں میں قیمتی موبائل، گاڑی کی چابی کے علاوہ پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی کا انبار ہر وقت رہتا تھا، جن کا مقصد زندگی میں صرف انجوائمنٹ اور تھرل کا نام تھی۔ وہ اس وقت کلب میں بڑی فرصت و بے فکری سے بیٹھے اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ خیر پیچھے تو میں بھی نہیں ہٹنے والا، اگر عادلہ باجی اور ابا جی کی رشتہ داری بگڑنے کا احساس نہ ہوتا تو اس کا بھی وہی حشر ہو چکا ہوتا، اب تک جو ایسی کئی لڑکیوں کا ہمارے ہاتھوں ہو چکا ہے۔ اس نے دوبارہ گلاس بھرتے اپنے مذموم ارادوں کا اظہار کیا تو امین نے گہرا سانس لیا۔ اور تم لیلا زبیری سے کانٹیکٹ کر لینا، کہہ دینا کہ وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے، اب 1-2 ٹکے کی لڑکی کے پیچھے اچھا آئٹم نظر انداز کر دوں، یہ تو کفران نعمت ہے، ایسی آفر بھی بار بار بھلا کب ہوتی۔ وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ حسرت ان غنچوں پر جو بند کھلے مرجھا گئے۔ کامران نے ایک سرد مصنوعی سانس بھری۔ میرا خیال تھا کہ یہ اپنی در پہ ناکامیوں کا سوگ مناتے لیلا کی گوٹ ہم میں سے کسی ایک کی طرف اچھال دے گا، لیکن خیر یاد رکھو وہ صرف دیکھنے کی چیز ہے، چھونے کی غلطی نہ کرنا۔ مجھے بھی وہ کسی اور کے ریفرنس سے ملی تھی، بلا کی حسین ہے تو اسی بلا کی ہوشیار بھی ہے، عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، اور اب تک جتنی بھی گرلز سے واسطہ پڑا ہے وہ ان جیسی بھی نہیں ہے۔ دھیان سے اور محتاط رہ کر اس سے ڈیلنگ کرنا۔ شہزاد نے اسے سمجھایا تو وہ طنزیہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ جانتا ہوں اس قوم کو محض اپنے دام بڑھانے کو بنتی ہوگی سالی، خیر خالی جیب تو کبھی بھی نہیں رہا میں، اگر اس میں نخرہ یا غرور ہے تو کم میں بھی نہیں، پھر ایسی چیز پر تو محنت کرنے کا بھی اپنا ایک مزہ ہے جو مشکل و جدوجہد سے حاصل ہو۔ اس کے لب و لہجے میں خاصی حقارت تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے سرسری سی نظر ڈالی، مگر وہاں سکرین پر نظر آنے والا نمبر کو دیکھ کر وہ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈ، کدھر ہو؟ بے لچک پتھریلا انداز تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ کلب میں ہوں، کیوں خیریت؟ فوراً گھر پہنچو، میں اگلے 15 منٹ میں تمہیں گھر کے اندر دیکھنا چاہوں گا، ہری اب۔ ان کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا۔ مگر ڈیڈ، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے کال ڈراپ کر دی۔ لو اس کے تو وارنٹ جاری ہو گئی۔ کامران تمسخر سے ہنسا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہے جو ڈیڈی نے فوری بلوایا۔ کرسی سے اٹھ کر اس نے مطلع کیا۔
بہت ڈرپوک ہے تمہارا باپ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جانے والا۔ حیرت ہے اس قدر وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے بزنس کو کیسے سنبھالا ہوا ہے انہوں نے۔ شہزاد نے بھی اس کے والد پر چوٹ کی۔ شٹ اپ! وہ غصے سے انہیں گھورتا باہر کی طرف لپکا۔ کل کنسرٹ کا کیا فیصلہ کیا تم نے؟ چلو گے یا اپنی 17ویں صدی کی محبوبہ کی یاد میں آہیں بھرو گے؟ پیچھے سے امین نے ہانک لگائی۔ پروگرام تم ڈن کر لو، مجھے کال کر کے انفارم کر دینا۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 10 صفحہ نمبر 85 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول آپ پارٹ 11 پہ سماعت فرمائیں۔